جب جسم سے روح نکلتی ہے جسم کہاں جاتا ہے؟ جواب دیجئے، بولیں۔ مٹی میں۔ جسم بنا کس چیز سے تھا؟ مٹی سے۔ مٹی سے بنا تھا، کہاں پہنچا دیا گیا؟ اور روح کس چیز سے بنی ہے؟ روح کس چیز سے بنی ہے؟ نور سے بنی ہے۔ اور نور کو فنا بلکہ نور جس کے ساتھ منسلک ہو جائے فنا اس کو بھی نہیں ہونے دیتا، فنا اس کو بھی نہیں ہونے دیتا۔ جسم مٹی سے بنا تھا، جسم پہنچ گیا مٹی میں اور پہنچ جائے گا ہمارا بھی مٹی میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مٹی سے بنا، مٹی میں پہنچ گیا۔ روح کس چیز سے بنی ہے؟ روح بنی ہے نور سے۔ روح کہاں جائے گی؟ جسم گیا، روح گئی۔ جس نے جانا ہے مٹی میں ہم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، جس نے جانا ہے رب کے پاس اس کے تقاضے، جسم نے جانا ہے مٹی میں، اس کے بناؤ سنگار کا خیال کیا جاتا ہے، اور روح نے جانا ہے رب کے پاس، اس کے بناؤ سنگار کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ اور آج کی گفتگو درس قرآن کا خلاصہ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، حضرات گرامی، یہ جو جسم کے اندر روح بس رہی ہے، اس روح کا تقاضا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر کے جائیں، اپنے رب کی ہر بات مان کر جائیں، اس کو ایسا سجدہ کر کے جائیں کہ روح اندر سے تازہ ہو جائے، روح اندر سے منور ہو جائے۔ اور جب یہ روح جسم سے جدا ہو، جب یہ روح فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں، مالا اعلیٰ کی طرف لے جا رہے ہوں، روح خوش ہو رہی ہو کہ میرے رب اس بندے نے بڑا مطمئن کر کے بھیجا ہے، بڑے اطمینان سے بھیجا ہے، بڑے تقاضے پورے کر کے بھیجا ہے۔ اور جس وقت یہ روح رب کے دربار اقدس میں پیش ہوگی، پھر یہ روح سفارش کرے گی، کہے گی مالک تیرے بندے نے بڑا ہی خیال کیا ہے۔ مہمان آتا ہے نا، جب واپس پلٹ کے جاتا ہے تو مہمان نوازوں کی کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے، یار بڑے چنگے لوگ سی، بڑی عزت کی تھی انہوں نے، اچھی جگہ بٹھایا، اچھے طریقے نہ کھانا کھوایا، اچھے طریقے نہ پانی پلایا، اچھے طریقے نہ دیکھ بھال کی تھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ آج کے پیغام کا یہ خاص سبق ہے، یہ روح ہمارے پاس امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کریں، یہ امانت ہمارے پاس ہے اور یہ عن قریب ہم سے واپس چلی جائے گی۔ اس روح کی پاکیزگی کا تقاضا ہے زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے، اس روح کی پاکیزگی کا تقاضا ہے ان کانوں سے گانے نہ سنے جائیں، ان کانوں سے رب کا قرآن سنا جائے، ان کانوں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز سنی جائے، اور اس کانوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنی جائے۔ یہ روح کے تقاضے ہیں، یہ روح کے تقاضے پورے کریں گے حضرات گرامی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔